اور اس وقت براہ راست آپ کو لے چلیں گے اسلام آباد، جہاں پر رہنما پی ٹی آئی فواد چودھری نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ وہاں پہ قیمتیں انہوں نے کم کر دی کیونکہ انہوں نے ڈیل کر لی روس کے ساتھ، اور ایگزیکٹلی یہی ڈیل جو ہمیں آفر ہو رہی تھی ہمیں نہیں کرنے دی گئی، اور اس کے بدلے میں ہماری حکومت ہی کو فارغ کر دیا گیا۔ اگر آپ اس قدر بے بس ہیں، اگر آپ کے ملک کی فارن پالیسی اس قدر بے بس ہے، تو آپ پھر آزادی تو اس کو نہیں کہیں گے۔ یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، آزادی تو نہیں ہو سکتی۔ لہذا تمام جو سیاست ہے اس کو پیچھے رکھ کے، تمام اقتدار کے معاملات کو پیچھے چھوڑتے ہوئے، سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم اپنی آزادی واپس حاصل کریں، اور آزادی واپس حاصل کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ عوام کو یہ اختیار دیا جائے کہ وہ اپنے ووٹوں کے ذریعے حکومت جو ہے اس کا فیصلہ کریں، اور اس سے پاکستان کی جو سوورینٹی ہے، پاکستان کا جو اقتدار اعلیٰ ہے وہ بحال ہوتا ہے۔ اگر ہم آج یہ حقیقی آزادی مارچ نہیں کرتے، اگر ہم لانگ مارچ نہیں کرتے، تو ہمیں خدشہ یہ ہے کہ ہماری آزادی ہمیشہ کے لیے کمپرومائز ہو جائے گی، اور یہ ہم نہیں ہونے دیں گے۔ اب باتیں آ رہی ہیں اب اس کو روکنے کی کیا تیاری کی جا رہی ہے؟ آپ دیکھیے کہ جو انٹیریئر منسٹر ہیں، جن کے اوپر ظاہر ہے کہ اس سے پہلے درجنوں قتل کے الزامات ہیں، ان کے اوپر منشیات کا الزام ہے، اور ان کا بیک گراؤنڈ ہے، ایک کرمنل بیک گراؤنڈ ہے، اور وہ پاکستان کے انٹیریئر منسٹر ہیں۔ اب انہوں نے کہا یہ ہے کہ ہم گرفتاریاں کریں گے اور ہم لوگوں کو روکیں گے۔ لوگوں کو روکنے کے لیے اب تک کیا کیا جا رہا ہے؟ اب تک جہلم میں جو جہلم اور گجرات کا جو پل ہے، وہاں پر سینکڑوں کنٹینرز جو ہیں وہ پہنچا دیے گئے ہیں، اور ان کا یہ خیال ہے کہ ہم جہلم کا برج جو ہے، جو چناب کا اور پھر دریا جہلم کا برج جو ہے اس کو بند کر دیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اٹک کے اوپر جو برج ہے اس کے اوپر ایک بہت بڑی تعداد میں وہاں پہ کنٹینرز پہنچائے گئے ہیں، اور ان کا خیال ہے کہ وہ بند کر دیں گے۔ اس کے بعد گرفتاریوں کا پلان کیا گیا ہے، 700 پی ٹی آئی کے جو رہنما ہیں، لوگ ہیں، ان کو گرفتار کہا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ جو ایکٹیوسٹ ہیں، جو میڈیا کے اور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ جو کہ حکومت کے اوپر تنقید کر رہے ہیں، ان کے اوپر جعلی پرچے کیے گئے اور ان کو اٹھایا گیا۔ ہماری لیڈرشپ میں آپ نے دیکھا ڈاکٹر شیریں مزاری جو ہیں، ان کو اٹھایا گیا، ان کے اوپر ایک جعلی پرچہ کیا گیا، جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے بڑی مہربانی کی، انہوں نے ان کو ریلیز آرڈر جو ہے وہ کیا۔ اس کے بعد جو باقی رہنما ہیں 700 کے قریب، ان تمام کے اوپر جو ہے ان کو جو ہے وہ پرچوں میں بک کرنے کی تیاری ہے۔ میں یہاں پہ یہ ضرور وارن کر دوں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ اپنے فیصلے میں یہ قرار دے چکی ہے کہ کوئی بھی جو پارلیمنٹیرین رہے ہیں اور جو پبلک عہدوں کے اوپر ہیں، ان کی گرفتاری کے لیے پروسیس اختیار کرنا ہوگا، اور اگر وہ پروسیس جو افسر اختیار نہیں کرے گا وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کا مرتکب ہوگا، توہین عدالت کا مرتکب ہوگا۔ اس کے ساتھ لوگوں کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے، اور لوگوں کے دروازوں کے اوپر جا کے جو بغیر وردی میں لوگ جو ہیں وہ جاتے ہیں، ان کو رات کو اٹھایا جاتا ہے، اور ان کے گھر والوں سے ان کی پوچھ پردید کی جاتی ہے کہ وہ کیا ہیں، کدھر جا رہے ہیں۔ اسی طرح سے جو نوجوان ہیں ہمارے، ان کو ایف آئی اے نے اٹھایا، کئی جگہوں کے اوپر اریسٹ کیا، ان کو جو ہے بہت جگہوں کے اوپر ہم نے ان کی بیلز بھی جو ہیں ضمانتیں بھی کروا دی ہیں، بہت جگہوں کے اوپر وہ اریسٹ کیے گئے۔ سینئر ترین جرنلسٹ ارشد شریف صاحب، صابر شاکر صاحب، سمیع ابراہیم، اس کے بعد عمران ریاض خان، ان تمام لوگوں کو جعلی پرچوں میں بک کیا گیا۔ ARY چینل، بول اور دیگر چینلز کو دھمکیاں دی گئیں، ان کے مالکان کو بلا کے ان سے جو ہے کہا گیا کہ اگر آپ اپنی پالیسی چینج نہیں کریں گے تو اس کے کانسیکوینسز ہوں گے۔ اس میں اپنے تمام میڈیا کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جس دلیری کے ساتھ وہ کھڑے ہوئے۔ بہت سارے جو میڈیا چینلز جنہوں نے سینسرشپ کو ایکسیپٹ کیا، لیکن بہت بڑی تعداد ایسی ہے جنہوں نے سینسرشپ ایکسیپٹ نہیں کی، اور وہ بڑی دلیری کے ساتھ جو ہے انہوں نے اس ساری صورتحال کا مقابلہ کیا۔ اب انشاءاللہ جو پلان ہے ہمارا وہ یہی ہے کہ عمران خان
25 तारीख को सुबह पेशावर से बहुत बड़ी रैली के साथ जो है वो इस्लामाबाद में पहुंचेंगे। इस्लामाबाद में जो क़याम है वो आपको पता है श्रीनगर हाईवे के ऊपर है, कश्मीर हाईवे के ऊपर है, और ये इसलिए भी है कि हम यासीन मलिक साहब से भी इजहार यकजहती करना चाहते हैं। जिस तरीके से हिंदुस्तान ने एक कन्फेशन के ऊपर, यानी जो एक ऐसा कन्फेशन, एक ऐसा एविडेंस होती है जिसके ऊपर दुनिया का कोई महज़्ज़ब मुल्क जो है उसका जुडिशल सिस्टम एतबार नहीं करता। पुलिस के साथ अंडर जो कन्फेशन है, इतराफ़ जुर्म जो पुलिस के सामने हो, हमेशा अदालतें उसको रद्द करती हैं और कहती हैं कि आप दूसरी एविडेंस लेके आएँ। लेकिन जो नरेंद्र मोदी के हिंदुस्तान में जिस तरीके से जुडिशल सिस्टम भी तबाह हुआ है वो भी हमारे सामने है, और हमने देखा है कि यासीन मलिक साहब को एक कन्फेशन की बुनियाद के ऊपर उन्होंने जो है वो गिल्टी करार दिया है, और अब उनकी कल सज़ा का तयन होने जा रहा है। वो भी हमारी दुआओं में शामिल होंगे, हमारे दिल की धड़कनों में वो शामिल हैं। कश्मीर का हर फ्रीडम फाइटर हमारे दिल की धड़कनों में शामिल है, और उसके ऊपर हमारी पॉलिसी बिल्कुल वाज़ेह है। और 25 तारीख को इंशाअल्लाह जो हमारा ये हकीकी आज़ादी मार्च है, उसमें जो कश्मीर की आज़ादी भी जो है वो हमारा एक इंटेग्रल पार्ट है, कलीदी हिस्सा है हमारे तमाम सियासत का। मैं समझता हूँ कि हुकूमत को अकल के नाखून लेने चाहिए। एक तो ये लोग हैं जिन्होंने ख़ुद भी ज़िंदगी में कभी कोई इलेक्शन नहीं लड़ा, उन्हें लोगों की राय की अहमियत का नहीं पता। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं देखता हूँ कि सबसे बड़ी इस वक्त जो क्रिटिक हैं वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ज़िंदगी में कभी काउंसलर भी इलेक्ट नहीं हुए, ना ही उनका कोई इरादा है, ना ही वो कभी लड़ेंगी, ना ही वो कभी सीधे इलेक्शन में वो कभी कामयाब हो सकते हैं। सो उनको उनकी क्या हैसियत है कि वो आके बताएं कि इलेक्शन होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। ये काम सीरियस लीडरशिप का है। मैं नून लीग की उन लोगों को जो सीरियस लीडरशिप कॉन्स्टिट्यूट करते हैं मैं कहना चाहता हूँ, ये गीदड़ भभकियों से मामला हल नहीं होगा। हम कोई पीटीआई जो है वो कोई छोटी जमात नहीं है, ये पाकिस्तान की वाहिद वफाकी जमात है। इसीलिए इस्लामाबाद में आने की कॉल जो है वो खैबर पख्तूनख्वा की और पंजाब के लिए है। जो बलूचिस्तान के अंदर इंशाअल्लाह कोयटा में लोग पहुंचेंगे, इसी तरह से जो हैदराबाद को इस्लामाबाद बनाया जाएगा, सखर को इस्लामाबाद बनाया जाएगा, लाड़काना को इस्लामाबाद बनाया जाएगा, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट कराची, जो एक हमारा सबसे बड़ा हमें उम्मीद है कि लोगों का जो इनकलाब है वो कराची में आएगा, और कराची में लोग जो है वो अपने हकूक़ के लिए, हकीकी आज़ादी के लिए बाहर निकलेंगे। और इंशाअल्लाह इस्लामाबाद के साथ ये तमाम शहर जो हैं ये भी इस एहतजाज में, इस मार्च में मुकम्मल तौर के ऊपर शरीक होंगे। जो अगली हिकमत अमली हमारी कि हम यहाँ पे आएंगे, जलसा करेंगे या जलूस करेंगे या क्या करेंगे, ये इंशाअल्लाह इमरान खान 3 तारीख को बताएंगे जब वो यहाँ पे पहुँचेंगे। जो लोग रोकना चाहते हैं, एक तो उनमें 2 हिस्से हैं, एक तो जो सियासी लोग हैं जो कि फैसला करते हैं पॉलिटिकल, और एक है जो इंतज़ामिया जो इस पर अमल दरामद करती है। पहली बात तो ये है, आप लाखों लोगों को रोक नहीं सकते। जब पंजाब से और खैबर पख्तूनख्वा से एक सुनामी अवाम का निकलेगा, और इस सुनामी में हमारे तमाम तबका हाय फिक्र के लोग होंगे, हमारी ख़वातीन शामिल होंगी, बच्चे शामिल होंगे, हमारे टीचर्स शामिल होंगे, एक्स सर्विसमैन इसमें शामिल होंगे, इसमें हमारे डॉक्टर्स होंगे, इसमें तमाम जो पुलिस के लोग, पुलिस के सिपाही जो हैं फॉर्मर साबक वो होंगे, उनकी फैमिलीज़ होंगी, ये तब ब्यूरोक्रेट्स होंगे, साबक ब्यूरोक्रेट्स उनकी फैमिलीज़ होंगी, और साबक जर्नल्स जो हैं उनकी फैमिलीज़ हमारे मार्च का, इस हकीकी आज़ादी मार्च का हिस्सा है। आप इन लाखों लोगों को नहीं रोक सकते, और अगर आप रोकेंगे उसके नतीजे में हमारी सोसाइटी में तलखियाँ मज़ीद बढ़ेंगी। और अगर आप उन लोगों को भी मैं बताना चाहता हूँ इंतज़ामिया के, मैं ये समझता हूँ इंतज़ामिया में जो भी लोग हैं वो ज़िम्मेदार लोग हैं, उन्होंने हमसे रब्ता भी किया है, और उन्होंने हमें ये बताया है कि किस तरह से सियासी तौर के ऊपर उन पर दबाव डाला जा रहा है कि इस मार्च को हर सूरत में रोकना है। लेकिन ये लोग
حکومت کے احکامات کو ماننے کو تیار نہیں. مجھے امید ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ استعفیٰ دے دیں گے لیکن وہ حکومتی اقدامات کو نہیں مانیں گے، کیونکہ یہ ایک عوام کا حق کے لیے مارچ ہو رہا ہے. یہ پاکستان کے ہر طبقہ فکر کی آزادی کے لیے مارچ ہو رہا ہے اور اس میں تمام انتظامی عہدوں کے اوپر موجود لوگ بھی شامل ہیں. سو وہ استعفے کو جو ہے وہ پریفر کریں گے، وہ اپنے لوگوں کے خلاف گولی چلانے کو، آنسو گیس شیل چلانے کو، لاٹھیاں چلانے کو پریفر نہیں کریں گے. اور چند لوگ جن کو اس حکومت نے، چند گلو بدماش جو انہوں نے بھرتی کیے ہیں اس شکل میں اور اس صورت میں کہ وہ اس کو روک سکیں، ان کو بھی میں بتا دوں آپ کی اتنی حیثیت نہیں ہے. آپ پیچھے مڑ کے دیکھیں گے آپ کے ساتھ کوئی نہیں کھڑا ہوگا. سو آپ احتیاط کریں. یہ جو آزادی مارچ ہے یہ قطعی طور کے اوپر پرامن ہے، اس میں کسی قسم کا وائلنس نہیں ہے اور اس کو اسی طریقے سے ہونے دیں. اگر آپ گرفتاریاں کرنا چاہتے ہیں، راستے روکنا چاہتے ہیں، ہم اس کے لیے تیار ہیں. اس کا نقصان ہوگا اور آپ کو سب سے زیادہ نقصان ہوگا، لیکن اس میں تفریق جو ہے ملک کے اندر مزید بڑھے گی. اور ابھی ایک دن ہے، میں نون لیگ کی حکومت کو یہ کہنا چاہتا ہوں. ایک جانب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سینٹ اجلاس جاری ہے اور جہاں پر بھارت کی جانب سے اور یاسین ملک کی رہائی کی قرارداد منظور کر لی گئی ہے، جبکہ دوسری جانب رہنما پی ٹی آئی فواد چودھری میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ پاکستان اس وقت معاشی بحران سے دوچار ہے. اس وقت ملک کا وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ ضمانت پر ہیں.